ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام مجاہد ختم نبوت عزت مآب پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر قاضی محمود احمد آبانی صاحب مرکزی سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان عزت مآب جناب میاں اکمل حسین صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان فیصل آباد ڈویژن عزت مآب جناب قاری ضمیر حسین رضوی صاحب ناظمی اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان فیصل آباد ڈویژن عزت مآب جناب چودھری نعیم صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان فیصل آباد عزت مآب جناب چودھری لیاقت علی گجر صاحب ناظمی الیکشن سیل وسطی پنجاب تحریک لبیک پاکستان عزت مآب جناب میاں عرفان سلیم صاحب نائب ناظم وسطی پنجاب تحریک لبیک پاکستان عزت مآب جناب چودھری وسیم گجر صاحب ناظمی اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع فیصل آباد اور اسیر ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت و ناموس رسالت عزت مآب چودھری شہریار کموکا صاحب اسیر ناموس رسالت و ختم نبوت عزت مآب جناب محمد محسن رضا نقشبندی صاحب و دیگر مقتدر علماء کرام ارباب علم و دانش تحریک لبیک پاکستان کے جملہ ذمہ داران و کارکنان، سب سے پہلے تو آپ حضرات کا یہ عظیم الشان ورکر کنونشن دیکھ کر دل کو خوشی اور اطمینان حاصل ہوا۔ تحریک لبیک پاکستان خالصتاً حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور پاکستان کے اندر حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے معرض وجود میں آئی ہے۔ یہاں پر ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تحریک بننے سے پہلے آپس میں نہ رابطہ تھا نہ تعلق تھا۔ مختلف قوموں اور مختلف طبقات کے لوگوں کو
قبلہ امیر المجاہدین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کے نیچے ایک نظریے کی بنیاد پر اکٹھا کیا، اور جو تعلق نظریے کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ خونی تعلق سے بڑھ کر تعلق ہوتا ہے۔ یہی نہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو مخالف قوتیں ہیں، روز محشر انہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، بلکہ آپ کو اور مجھے بھی اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک آدمی نون لیگ کے پلڑے میں ہے، پی ٹی آئی کے پلڑے میں ہے، پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، تو اسے تو عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت سمجھ ہی نہیں آیا، اور آپ کا اور میرا دعویٰ ہے کہ ہمیں بابا جی نے یہ سبق پڑھایا ہے اور ہم نے سمجھا ہے، تو پھر خود سوچئے کہ جو مقصد سمجھ کر سیدھی راہ سے بھٹک جائے اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ جاہل آدمی گناہ کرے تو اس کی اور سزا ہے، اور حضور نے فرمایا اگر عالم دین سزا کرے گا تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے تو دین کو سمجھا، وہ سمجھ کر اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے یہ بات چھوڑ دو کہ کون صدر ہے، کون جنرل سیکرٹری ہے۔ میں کسی صدر کو نہیں جانتا، کسی جنرل سیکرٹری کو نہیں جانتا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قبلہ امیر المجاہدین کے بتائے ہوئے مشن پر کون چل رہا۔ اختلاف دو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا خدا نہ کرے ہم دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو ہم سوشل میڈیا پر بازار گرم کرتے ہیں، ٹی وی سے بندہ لڑ جائے تو سوشل میڈیا پہ بازار گرم کرتا ہے۔ اگر باہر کا کوئی بندہ پوچھ بھی لے نا تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ اندر باہم دستوں گریباں ہوں تو باہر کہتا نہیں نہیں وہ تو میرا بڑا بھائی ہے، یہ تو کسی دشمن نے اڑائی ہے خبر، میرا اپنے بھائی سے کوئی اختلاف نہیں۔ بند کمرے میں جو ہماری میٹنگ ہے، ہمارے اختلاف کرنے کا جگہ وہ ہے۔ آپ نے میرے محترم کا انٹرویو نہیں سنا؟ اب دیکھیں نا، آپ خاموش ہیں، نہیں سنا، اور اگر سنا ہے تو غور سے نہیں سنا۔ مسئلہ ہی ہمارا یہ ہے، امیر محترم نے کیا کہا کہ شورا اجلاس میں بڑی سخت باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ امیر صاحب نے عنایت الحق صاحب کی کتنی بےعزتی کی ہے؟ کبھی کیا کہا ہے؟ یہ شورا اراکین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی زبان درازی ہوئی، کس موقف پر اختلاف ہوا؟ آپ تک یہ کبھی خبر پہنچی؟ کیوں نہیں پہنچی؟ ہم انسان نہیں، ہم انسان ہیں لیکن ہماری تربیت اس مرد کے اندر ہے۔ آپ نے اراکین شورا کی تربیت کی
ہم اختلاف رائے بھی کرتے ہیں. اچھا اس میں یہ مطلب نہیں میں نے اپنی رائے دی ہے اب میں کہوں میں سید بھی ہوں میری قربانیاں بھی زیادہ ہے میری بات ماننے ہی مانے. نہیں بھائی 18 بندے ہیں 10 ایک طرف ہو گئے ہیں 8 ایک طرف ہیں تو بات 10 کی مانی جائے. کئی بار ایسا ہوتا ہے دھرنے کی کال آتی ہے میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر شورا فیصلہ کر دے کہ دھرنا پنڈی میں ہوگا. آپ نے کبھی مجھے غیب دیکھا میں منہ بنا کر بیٹھ جاؤں نا اندر بولے جی میری بات نہیں مانی مشکلات ہم پر آئیں گی. جماعت ایسے نہیں چلتی نہ ایسے گھر چلتا ہے. جماعت اصول کے تحت چلتی ہے ضوابط کے تحت چلتی ہے. اصول اور ضابطہ اگر عموم کا رکن توڑے گا اس کی سزا بھی وہی ہے امیر توڑے گا اس کی سزا بھی وہی ہے. اچھا اب سزا کا یہ مطلب نہیں ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کی ماں بہنیں کر دیں. اختلاف کا مطلب ہے کہ اگر ہماری رائے سے کسی نے اختلاف کیا تو ہم اس پر دلائل دیں گے. اگر ہم دلائل سے قائل نہیں کر سکے تو ووٹنگ ہے. ووٹنگ میں اگر برابر ہو گئے ہیں تو امیر کو اختیار ہے پھر اطاعت امیر ہے. قبلہ قاضی صاحب تشریف فرما کئی بار امیر المجاہدین نے قبلہ پیر افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جب ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے چل بھائی سارے اپنی اپنی رائے دو. امیر صاحب اسے قبول کر لیں ٹھیک ہے نہیں تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت امیر جو فیصلہ کریں گے سارے اس کی اطاعت کریں گے. تحریک اس لیے آگے جا رہی ہے. اس لیے ایک تو آپ یہ اصول یاد رکھیں واٹس ایپ گروپوں میں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں. ابھی ہمارے ایک بھائی فرما رہے تھے کہ جلسہ ہمارا بہت بڑا ہوتا ہے لیکن ہمارے ووٹ نہیں لکھتے. لوگ ووٹ کردار سے دیتے ہیں اور جڑتے ہیں کردار کی وجہ سے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں یہ پہلے امیر کی ماں بہنیں کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں جو بچہ علاقے میں گندا ہو اس کے ساتھ آپ اپنی اولاد کو جانے دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ نہ جائیے بے عزت لوگ ہیں کہ تجھے بھی ذلیل کریں گے. لوگ تحریک کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں جڑ رہے. یہ بات یاد رکھنا ناراض نہیں ہونا. جب آپ نے نام جو تربیتی رکھا ہے تو پھر ہم نے اسی طرح ہم نے مرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو جواب دینا پڑے گا نا. اور عجیب المیہ ہے بندہ اگر احتجاج سے پہلے گرفتار ہو جائے تو پھر بھی آپ اسے غدار بنا دیتے ہیں. احتجاج سے پہلے گرفتار ہو گیا اور جی کتی چورا نہ ملی کیا بات اور نہ گرفتار ہو پھر بھی آپ اسے غدار بنا دیتے ہیں. اور اس کے اندر سیکنڈ سیل خدا کا واسطہ ہے کسی ایک بات پہ ٹھہرو. بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ بندہ گرفتار ہونا اسے پڑ جاتا ہے وگرنہ گرفتاری سے بچنا کوئی کمال نہیں. آپ احتجاج کی جگہ کا اعلان کر دیں اور چپ کر کے اپنا موبائل بند کر کے سم نکال کے سب سے پہلے اس جگہ پہنچ جائیں سوال ہی پیدا ہوتا آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے. دوران احتجاج سب سے محفوظ جگہ وہ احتجاج کی جگہ ہے وہاں سے آپ گرفتار نہیں ہو سکتے. وہاں سے آپ تب بھی گرفتار ہوں گے جب آپ سر جھکا کر چور دروازے سے بھاگیں گے پھر گرفتار ہوں گے. جو وہاں بیٹھا رہے گا وہ نہیں گرفتار ہوگا. تو لہذا بعض اوقات محض اتفاق ایسا ہوتا ہے
اور یہ بھی یاد رکھیں آج پاکستان کے اوپر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں نا آپ سب جانتے ہیں یہ آگے تو کچھ پتلیاں ان کا کام ہوتا ہے جماعتوں کے اندر نا اتفاقی پیدا کرنا. یہ کام بندہ جب اس فیلڈ میں جاتا ہے تو اسی طرح سیکھتا ہے. ایک دفعہ ایک آفیسر نے راولپنڈی اسلام آباد میں میٹنگ بلائی تو میں بھی اس میٹنگ میں گیا تو میں نے دیکھا کچھ علماء مشائخ پہلے بھی بیٹھے ہوئے. مجھے کہنے لگے یہ لوگ کہتے ہیں بابا جی کا جو پہلا دھرنا تھا نا وہ ہم نے ہی دلوایا اور 40 لوگ ہم نے بابا جی کے ساتھ چھوڑے ہوئے تھے جن کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے گرفتار نہیں ہونے دے. میں نے کہا بھائی بڑی اچھی بات ہے تو یہی لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ممتاز قادری کا جنازہ جو ہے اس کا 4.5 کروڑ روپیہ ان پیروں نے اور ان مولویوں نے ہم سے لیا. حضرت صاحب تو اپنی جگہ سے کھڑے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. میں نے کہا یہ جھوٹ ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے. اگلی تجربے کی بات بتاؤں. ابھی جب ہمارا وزیر آباد میں احتجاج جاری تھا اور مجھے بھی ایجنسیوں والے اٹھا کر لے گئے تو وہاں سے انہوں نے پھر جہاز کے ذریعے ہمیں لاہور بھیجا پھر واپس گیا تو ایک پیر صاحب بھی بیچ میں بڑے انوالو تھے تو بڑی حمایتیں کریں جناب ان کی. یہ لبیک والوں کے پچھواڑے لال کر دینے چاہیے یہ کر دیں وہ کر دینی چاہیے. تو جب معاملات ہمارے سیٹل ہو گئے مفتی منیب الرحمان صاحب باقی احباب بھی بیٹھے امیر محترم بھی بیٹھے تو معاہدہ طے ہونے لگا تو افسر جب لاہور سے میں مجھے واپس لے گیا تو مجھے کہ الگ کمرے میں لے کر کہتا ہے شاہ صاحب یہ جو پیر صاحب ہیں ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے. تو میں نے کہا یہ چبل ترین انسان ہے. تو اللہ کی قسم وہ کہتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے. 2 دن وہ اس سے اپنی خوش آمدید بھی کرواتے رہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ آپ کے اندر نا اتفاقی پیدا کریں. اور چونکہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے یہ لوگ بڑے سچے ہیں چونکہ وہ بے نقاب نہیں ہوئے سامنے نظر نہیں آتے ہم کہتے ہیں یہ بڑی معلومات والے. کوئی معلومات نہیں. ساری رپورٹیں ہمارے کارکنان سے لے رہے ہوتے ہیں کون جلوس نکل رہا ہے کون کہاں ہے باقی یہ پکڑ ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس موبائل نہ ہو اور آپ تھانے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے رہے یہ نہیں پکڑ سکتے آپ. یہ پکڑا تو ہمیں موبائل ہے جو ہمارا چسکا ہوتا ہے دیکھو کہاں جلوس پہنچا ہے وہ جب ہم موبائل آن کرتے ہیں تو اوپر سے پکڑ لیتے. تو یہ بات یاد رکھیں آپ کا مقابلہ عالم کفر سے ہے. آپ جس طرح گھوڑے کو اپنی طاقت کا احساس نہیں نا اسی طرح لبیک والوں کو بھی اپنی قوت کا احساس نہیں. ہمیں اندازہ نہیں. آپ حضرات بالکل پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہو. اصول و ضوابط کے مطابق آپ جماعت جو ہے اس کو چلائیں. آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ضلع ہو ڈویژن ہو تحصیل ہو یونین کونسل ہو امیر ناظم اعلیٰ کوئی بھی آرڈر جاری کریں گے تو تحریری آرڈر جاری کریں گے اور ذمہ داران کا ایک گروپ بنے. شوکاز بھی کسی کو جاری ہو تو اس گروپ میں آئے کہ جناب یہ آپ کو شوکاز نوٹس جاری. خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے جب ہم شوکاز نوٹس عوامی گروپوں میں جاری کر کے کسی کی پگڑی اچھالنا شروع کر. شوکاز نوٹس کوئی بے عزتی نہیں. ہمیں بھی کہیں جاری ہوئے ہم نے مرکز میں پیشیاں بھگتی اپنے موقف کو ثابت کیا دلائل دیے مرکز نے بات مانی لیکن 8 مہینے لگے. ایک دن بھی ہم نے نہیں کہا اتنا لٹکایا ہوا ہے. بھائی ان کے پاس پورے پاکستان کے لوگ ہیں صرف پنڈی کے لوگ نہیں. شاہ حسین رضوی عجب معاملہ ہے نا ہمارا. ہم کہتے تو قائد ملت اسلامیہ ہیں اور ان سے کام یونین کونسل کے امیر کا کروانا چاہتے ہیں.
اس لیے ان کے پاس پورا پاکستان ہے، اور جب بندہ، یہ تو ان کی ہمت ہے کہ پورے پاکستان سے، بیرون ملک سے بھی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو ان مسائل کو ہم نے یہاں مقامی سطح پر حل کرنا ہے، اور کسی کی جماعت کے ساتھ وابستگی اور اس کا جماعت کے ساتھ مخلص ہونا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے پاس عہدہ نہ ہو۔ یہ جو تقریر میں کر رہا ہوں، اس تقریر کا مزہ اس وقت دوبالا ہو جائے گا جب امیر صاحب مجھے کہیں چل تو شمالی پنجاب سے باہر ہے، وہ پیچھے چلا جائے اپنی یونین کونسل میں کام کر، میں وہاں جا کر کام کروں اور جماعت کے ساتھ کھڑا رہوں، تو پھر لوگ کہیں گے اس نے صحیح جماعت ساتھ وفاداری کی۔ عہدہ ہو تو سارے کام کرتے، ذمہ داری جو ہے، عہدے کے بغیر، اور یہ بات یاد رکھیں، قبلہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے تھے، جو نمود و نمائش مال و دولت کی لالچ کے لیے اس جماعت میں آئے گا اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جو اللہ رسول کی رضا کے لیے آئے گا پھر مالک اسے دونوں جہانوں میں عزت نصیب۔ تحریک لبیک پاکستان کو اگر ہم اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے برباد نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں پر آپ وسطی پنجاب کے رہنما تھے، بڑے لوگوں کو یہ بھی تکلیف ہے جی انہیں سیاسی داؤ پیچ نہیں آتے، اسمبلی میں ان کی آواز نہیں، اسمبلی کی سیٹ ایک ملاقات کی مار تھی، ایک ملاقات کی مار تھی۔ آپ جانتے ہیں میرے تعلق بھی اٹک سے، امیر صاحب قومی اسمبلی میں تھے، میں دبئی کا کاغذ جمع کرا ہوں، میرے کاغذات منظور ہو گئے، سارے معاملات ہو گئے، لیکن بیچ میں ہمارے امیدوار تھے ملک مانس صاحب، ان کا نہیں جی فتح جنگ کا ایریا ہمارا کمزور ہے، یہاں سے جو میں بندہ لا رہا ہوں فتح جنگ کا، اس کو ٹکٹ دیا جائے۔ تو امیر صاحب اسلام آباد آئے نا، اب پمفلٹ چھپنے لگے ہیں، باقی معاملات ہونے لگے، مجھے الگ کمرے میں کر لیا، تو مجھے کہتے ہیں یار تیرے ساتھ ایک بات کرنی ہے، کیونکہ میں الیکشن پہلے نہیں لڑ رہا تھا، مجھے امیر صاحب نے حکم دیا تو میں نے کاغذ جمع کروائے، اور جب کاغذ جمع کروائے تو پوری ٹیم تیار، مدرسے کے طلبہ، اساتذہ سارے تیار، اور جب بندہ ذہنی طور پر ایک ماحول بنا لے تو پھر پیچھے ہٹنا بڑا مشکل بات ہوتا ہے۔ سب کو باہر نکال دیا، مجھے کہتے تیرے ساتھ الگ بات کرنی ہے، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا آپ بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ حکم کریں۔ کہتے ہیں یار تیری جگہ نہ ہم چاہتے ہیں وہ ریاض بالڑا ملک صاحب کہتے ہیں وہ الیکشن لڑے۔ میں نے کہا اتنی سی بات، میرے دل پہ اللہ کی قسم انہوں نے ہاتھ رکھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گیا، میں نے سینے سے لگا لیا تھا، میں نے کہا صاحب یہ تو سیٹ کی بات ہے، آپ جان بھی مانگے ہم دے۔ مجھے صاحب کہتے ہیں دل سے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ آپ نے دل کے کسی کروڑویں حصے میں بھی نہیں سوچنا کہ میں آپ کے فیصلے کے خلاف جاؤں گا یا میرے دل میں ملال پیدا ہوگا۔ اور قبلہ قاضی صاحب گواہ، مجھے موروں کی تکلیف تھی، شدید بیمار تھا میں، لیکن میں نے کہا اگر اب میں نے ذرا سی بھی اس میں کوتاہی کی نا کام میں تو لوگ کہیں گے خود الیکشن نہیں لڑ رہا ہوتا اس لیے پیچھے ہٹا۔ اٹک والے گواہ ہیں، علاقے والے گواہ ہیں، لاکھوں روپے ہم نے اپنی جیب سے بھی لگائے، امیدوار بعد میں پہنچتا تھا، میں جلسوں میں پہلے پہنچتا تھا۔ تو پھر کامیابی ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ یا آپس کے جھگڑے، لڑائیاں،
اسے اللہ کی رضا کے لیے ختم کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی برکت عطا کرتا ہے. جو کام کرنا چاہتا ہے اس سے موقع دیں، آئیں بھائی آپ آگے کام کریں. اور جو کام نہیں کر سکتا سمجھتا ہے کہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ خیال کرے کہ روز قیامت مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جوابدہی کرنی پڑے گی. جو کام میں نہیں کر سکتا اس کی جگہ میں اپنی جگہ کسی اور کو موقع دوں تاکہ تحریک کا مشن جو ہے وہ آگے جائے. اس چمن کو ضائع نہ کریں. یہ قبلہ امیر مجاہدین نے بڑی مشقتوں اور محنتوں کے بعد یہ گلدستہ تیار کیا ہے. ان کے گلابوں کو مت مسلیں اور بیچ میں کوئی بات نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں. آج تک میں نے جتنے اختلافات سنے نا، لڑائی جھگڑے سنے، بیچ میں کوئی بات نہیں، صرف ذاتی اناد ہے. ذات پر ابھی آپ نے حرف اٹھایا ہے کہ میں جماعتی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دوں گا. یار اللہ اس کے سامنے بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، پھر نہیں یہ حلف اٹھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ ذاتی معاملات کو بھی ہم تحریک کے معاملات سے جوڑنا شروع کرتے ہیں. آپ نے اگر تحریک کے کسی ساتھی کے ساتھ کاروبار کیا تو ہم سے پوچھ کر دیں. آپ کو اگر اس نے 30 40 50 ہزار پرافٹ دیا تو کبھی آپ نے یہ کہا کہ 10,000 مرکز بھی لے لیں، یہ بندہ تحریک کا میرے ساتھ جڑا ہے مجھے پرافٹ ہوا ہے. پرافٹ تو آپ اکیلے کھا جائیں اور جب پھنس جائیں پھر کہیں تحریک آ گیا ہے. تحریک کے پاس پھانسی کا کوئی پھندا نہیں کہ وہ ایک کارکن کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے یا اس کی گردن کو اڑا دے. ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اس آدمی کو کہہ سکتے ہیں ان معاملات کو آپ درست کریں. ان کے معاملات جو ہیں انہیں، اور ظاہر جو آدمی پیسہ کھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا تو وہ نہیں دیتا. وہ تو کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی عزت جو ہے وہ خراب ہو. لہذا ذاتی معاملات کو جماعتی معاملات سے الگ رکھیں، وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. ویسے آپ کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے تو تحریک لبیک پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے ساتھ جائے گی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا جائے، نہ کہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا جائے. سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ہم اپنی بھی جد رسائی کر رہے ہوتے ہیں اور جماعت کی بھی جد رسائی کروا رہے ہوتے ہیں. جماعتی معاملات کو اس طرح سوشل میڈیا کی زینت بنانا، اس روش کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. احترام عزت دوسرے کو دینی پڑے گی. عمر میں بڑا آیا ہے، بھلے میرے پاس ہوتا بڑا ہی کیوں نہ ہو، مجھے اٹھ کر اس کو جگہ دینی چاہیے تاکہ دوسری جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھیں وہ کہیں یار یہ تو اپنے بڑوں کو عزت دینے والے، یہ تو تقریب کرنے والے. اور ایک اور سوال بڑا ہوتا ہے، اور جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال کیا گیا تھا. سوال کرنے کا حق ہے، حجتیں کرنے کا حق نہیں دیا عمر فاروق. سوال کرنے والے نے یہ ضرور سوال کیا کہ کیوں جناب ہمارا جوڑا نہیں بن سکا، آپ کا کیسے بنا ہے؟ تو آپ نے جب جواب دے دیا پھر اس نے یہ نہیں کہا نہیں ایسا کیوں ہوا تو ویسا کیوں ہوا. بھائی سوال آپ کریں، جواب دینا اگلے کا حق ہے، وہ آپ کو جواب دے گا، ایک بار نہیں کروڑ بار دے گا. اور جب کوئی معاملہ مرکز تک چلا جائے، امیر صاحب تک چلا جائے، پھر اس کے بعد تو گنجائش رہ نہیں جاتی. یہ امیر صاحب نے فیصلہ کر دیا، کسی کا امیر صاحب نے کر دیا تو بات ختم ہو گئی. اب اس سے نیچے سٹیپ تو ہم نہیں آ سکتے. کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ امیر صاحب کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو آپ امیر صاحب سے پوچھ لیں، لاہور تشریف لے گئے کہ جناب آپ نے کل یہ فیصلہ کیا تھا، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم اپنے لوگوں کی تذلیل کریں گے تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں جماعت میں جڑے گا. یہ بات یاد رکھیں. وقت گزر گیا ہے ہمارا بھی، آپ لوگوں کا بھی گزر جائے گا. یہ مشن اللہ اگر ہم اس طرح کوتاہی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ نئے لوگ پیدا کر لیں گے. جیسے آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ جب بڑے بڑے لوگ
اپنے آستانوں پر بیٹھ گئے، ناموس رسالت کے لیے باہر نہیں نکلے تو اللہ نے ایک ویل چیئر والے بابا جی کو، یہ بات ہم کرتے ہیں نا، اور بابا یہ دوہت کرتے ہیں، تو یہ خود سوچیں جو رب تعالیٰ ان بڑی بڑی ہستیوں کی جگہ قبلہ امیر مجاہدین کو آگے لا سکتا ہے، تو آپ اور میں تو کسی کھاتے میں ہی نہیں، کیا بات، ہماری جگہ بھی نئے لوگ پیدا کر دے گا وہ، پھر ہم ہاتھ بنتے رہ جائیں گے، ہم اس مشن سے دور ہو گئے، پھر دل ایسا وہ پھیر دے گا۔ تو آج اگر اس نے ہمارا دل جو ہے وہ پھیرا ہوا ہے اس جانب اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم چل رہے ہیں یہ سفر، تو میرا خیال ہے اس کو غنیمت جان کر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت قبلہ امیر مجاہدین کے لیے دعا گو رہنا چاہیے کہ اس مرد کلندر نے دنیا داروں کے نعرے ہم سے چھڑوا کر تاجدار مدینہ کے نعرے لگا، اور کتنا پیارا مشن ہمیں دیا ہے۔ آج تحریک لبیک پاکستان پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہے، نہ سیاسی طور پر نہ مذہبی طور پر۔ بعض لوگوں نے محبت علی بیت کا چورن بیچا اور گستاخوں نے صحابہ کی سب میں کھڑے ہو گئے، اور بعض نے محبت صحابہ کا چورن بیچا اور گستاخوں نے آگے بیت کی سب میں کھڑے ہو گئے۔ قبلہ امیر مجاہدین پر کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے کہا یہ ادب کی جگہ ہے، آگے بیت ہو، ہماری گردنیں کپی چکی ہوئی ہے، صحابہ ہو، ہماری گردنیں کپی چکی ہوئی ہے، آگے بیت کے گستاخ پر بھی کروڑ بار لعنت ہے، سیدنا پاک کے گستاخ پر بھی کروڑ بار لعنت ہے، امیر معاویہ کے گستاخ پر بھی کروڑ بار لعنت ہے۔ آج اصحاب ثلاثہ کی توہین پوری ایک محفل کے اندر سپیکر پر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آج سے 20 سال 25 سال پہلے چلے جائیں، ہماری تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں، ہم نے اس وقت کہا تھا بدماشوں یہ راستہ نہ کھولو، آج حب علی کا دعویٰ کر کے امیر معاویہ کو بھوک رہے ہو، یہ راستہ کھول رہے ہو، اس سے پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ آج وہ وقت آیا کہ نہیں آیا؟ اشارت کناؤں میں بھونکتے رہو۔ اعلیٰ حضرت نے اور ہمارے ائمہ مجتہدین نے اسی لیے منع کیا ہے کہ مشاجرات صحابہ پر گفتگو نہیں کرنی، اس طرح جانا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کا کوئی صحابی ہے وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، اور آل بیت اطہار کی تو شان ہی بڑا ہوگا۔ لیکن بعض لوگوں کو لیڈری کا چسکا تھا، انہیں یہ خیال تھا ہم ان معاملات میں بڑھ کر اپنے نام کو بلند کریں گے۔ بدبختوں نام بھی خواب میں مل گیا ہے اور امت کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ وہ اہل سنت جن کا نام کوئی لیتا تھا تو ادب کی بات آتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء کاملین کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں۔ آج کس تفریق میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے؟ تحریک لبیک پاکستان میں ان سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، انہیں بے نقاب کرنا ہے۔ اصل میں وہ قبلہ امیر مجاہدین نے فرمایا تھا کہ پیلا ہو تو پھکیاں ہو۔
کہ اب تحریک لبیک پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ ایک جھنڈے کے نیچے ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم مہینے میں، ہفتے کی بات نہیں کر رہا، مہینے میں اگر ایک بندہ اپنی جماعت کے ساتھ جوڑے، آنے والا جو الیکشن ہے پھر اس میں آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑے گا۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات سے گفتگو ہوتی رہے گی، کیونکہ وقت کم ہے۔ قبلہ قائد صاحب بھی اپنا خطاب فرمائیں گے۔ میں ایک بار مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈویژن فیصل آباد، ضلع فیصل آباد کے ذمہ دار